ابھی آپ نے کہا کہ غامدی صاحب نے جو سنت کو کیٹیگرائز کیا ہے، تعین کیا ہے، ہم اس سے کوئی صاحب علم اس سے اختلاف کر سکتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے آپ سے، مطلب میری اپنی ذاتی رائے ہے، کیا پردے کو سنت میں شامل ہونا، مطلب شامل کرنا چاہیے یا نہیں، یا غامدی صاحب صحیح ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ میں آپ کی بھی رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا آپ کے علم کے مطابق کیا ایسی کوئی چیز رہ گئی ہے جسے غامدی صاحب نے سنت کی فہرست میں شامل نہیں کیا ہے؟ پردہ تو غامدی صاحب کے جو اصول ہیں ان کے لحاظ سے سنت کے دائرے میں نہیں آتا. یعنی اس وقت ہمارے پاس جو دین ہے قرآن اور سنت کی صورت میں آیا ہے، اس میں ان کے فریم ورک کے لحاظ سے پردہ اگر وہ ہے تو وہ یا جس دائرے میں بھی ہے وہ قرآن کا موضوع ہے. قرآن نے اس کو موضوع بنایا کہ خواتین کے اور غیر محرم مردوں کے مابین اختلاط کی صورت میں یا ان کے مابین معاملے کی صورت میں کن حدود کی پابندی خواتین کو بھی کرنی چاہیے اور مردوں کو بھی کرنی چاہیے. تو قرآن مجید نے ہدایات دی ہیں، وہ مسلمانوں نے اختیار کر لی. تو اس لیے اصلاً یہ قرآن کا موضوع ہے. جس کی تفصیل یا اس پر عمل کا طریقہ کیا اپنایا گیا وہ اس کی تفصیل آپ احادیث میں دیکھ سکتے ہیں. قرآن میں اگر یہ نہ آیا ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک پابندی کے طور پر جاری کیا ہوتا امت میں، تو وہ جس شکل میں بھی جاری کیا ہوتا اس کا ماخذ پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ سنت. پردے سے اگر آپ کی مراد چہرے کا پردہ ہے تو جیسے میں نے عرض کیا نا، چونکہ وہ سنت نے تو اس کو اس طرح سے جاری نہیں کیا، قرآن مجید نے موضوع بنایا. اور قرآن مجید میں جتنا میں نے غور کیا ہے، اور میرا اس پر ایک تفصیلی مقالہ بھی چھپا ہوا ہے اشراق میں، قرآن مجید میں عام خواتین کے لیے چہرے کو چھپا کے رکھنا یا اس کا پردہ لازم کرنا، اس کے دلائل بہت کمزور ہے. تو ہمارے زیادہ تر فقہا، بڑے اہل علم، وہ یہی رائے رکھتے ہیں کہ قرآن نے چہرے کے پردے کو لازم نہیں کیا. جزاک دوسری اللہ. مثال، اچھا، دوسری میرا آپ نے کیا چیز پوچھی تھی پردے کے دوسرا بعد؟ یہ پوچھا تھا دوسرا یہ پوچھا تھا کیا کوئی اور اہم چیز رہ گئی ہے جو جس کو سنت میں شامل ہونا چاہیے تھا آپ کے علم کے مطابق، غامدی صاحب نے جسے سنت سے خارج کر دیا؟ نہیں، عام مطلب میرے سامنے اس وقت یہ مثال ہے، تشہد کی مثال ہے. یہ اس طرح کی اور بعض مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن عام اہل علم کو، عام مثلاً وہ زیادہ تر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے داڑھی کو سنت میں نہیں شمار کیا. تو وہاں پر ظاہر استدلال کا اختلاف ہے. عامد صاحب داڑھی کی حدیثوں کو یا اس کی نوعیت کو جیسے دیکھتے ہیں تو وہ ان کے فریم ورک میں یا ان کے جو علمی سانچہ ہے اس کے لحاظ سے سنت میں نہیں آتی. تو وہ اس کو ایک طرح سے امور فطرت میں یا اس طرح کی اخلاقی زاویے سے وہ اس کو دیکھتے ہیں. تو کوئی بڑی ایسی نمایاں مثال اور تو نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اختلاف جو ہے وہ آپ کیٹیگرائزیشن میں کر سکتے ہیں. جو بھی چیزیں دینی ذخیرے میں آئی ہیں ان کو انہوں نے لے تو لیا ہے، لیکن ان میں سے بہت سی چیزوں کو انہوں نے اسوہ حسنہ میں شمار کیا ہے، جو کسی سنت کے تحت، کسی سنت کی فرع کے طور پر وہ شمار ہو جاتی. جزاک اللہ.